بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 چل رہی تھی، تو یہ ہے کہ آج ہم لوگ اس کو تھوڑا ہم لوگ نے 49 کیا ہے، اور 49 سے 50 بہت زیادہ یہ ریلیٹڈ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو شق کیا، پھر تمہیں نجات دی اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ فرعون کون سے پیغمبر کے زمانے میں تھا؟ فرعون جناب موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو یہاں پر آیت میں بہت اچھے سے بتایا گیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے دریا کو شق کیا، تمہیں نجات دی، اور تمہارے سامنے فرعون اور اس کے لشکر کو ہم نے غرق کر دیا۔ بہت یعنی اللہ جو ہے ایک دم واضح طور پر قرآن مجید میں جب اس کا ذکر آیا ہے تو یہ ہر ایک کے لیے ہے کہ اللہ دیکھتا رہتا ہے کہ ظالم ظلم کر رہے ہیں، اور پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ ظالم کو مظلوم کے سامنے کتنا ذلیل کرتا ہے اللہ، کیسی موت دیتا ہے، کیسی زندگی دیتا ہے۔ یہاں پہ فرقنا بیکم جو دیا ہے، فرق اور فلقہ، یعنی فعل قاف اور فعل لام قاف دونوں کے معنی ہیں شگافتہ کرنا، شگاف کو کہتے ہیں، کوئی چیز کو شگاف جب کرتے ہیں، پتھر میں شگاف ہوتا ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 63 میں ہے، فن فلق فکانہ کلو فرقن کالطود العظیم، چنانچہ دریا شق ہو گیا۔ یعنی یہاں پر جو ہے دریا جو ہے شق ہونا، یعنی دریا میں ایسا پانی کا جمع ہوا کہ جو لہریں تھیں نا وہ سائیڈ میں پہاڑ کی طرح کھڑی ہو گئی تھی۔ یعنی اتنا زیادہ دریا میں ایسا راستہ اللہ نے بنایا تھا، کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا وہ۔ تو یعنی جو ہم لوگ شگافتہ، ہم لوگ یہی سوچیں گے کہ پہاڑ میں سے پہاڑ شگافتہ ہوتا تو جھرنا نکلتا ہے پانی، ایسا نہیں تھا وہ، بلکہ ایسا شگاف ہوا تھا کہ جو اس کی لہریں جو تھیں وہ پہاڑ کی طرح دونوں طرف سے اونچی اونچی ہو گئی تھی۔ اور بیکم یعنی یہاں بتا رہا ہے کہ تمہارے لیے، یعنی یہاں پر البحر دیا ہے، بیکم البحر، بحر یعنی بحر احمر، بحر احمر کو جس کو آج کل جو ہے تو میپ والے نہر سوئس کہتے ہیں۔ بحر احمر جو ہے یہ وہ دریا، 5 دریا ہیں جو جناب جبریل علیہ السلام نے کھودے تھے، اس میں سے ایک دریا جو ہے بحر احمر ہے، جس کو آج جو ہے تو نہر سوئس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے فرعونی مظالم سے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے نکل کر اپنے آبائی وطن، جہاں ان کے باپ دادا رہتے تھے، فلسطین جانے کا فیصلہ کیا۔ فرعونی حکومت کے خوف کی وجہ سے انہوں نے رات میں سفر کیا، رات کو نکلے وہ، لیکن رات کی تاریکی میں وہ راستہ بھول گئے۔ ادھر فرعون کو خبر ہو گئی، وہ اپنے لشکر سمیت بنی اسرائیل کے پیچھے نکل گیا۔ اب یہاں پر بہت زیادہ عجیب کیفیت ہو گئی، کیونکہ بنی اسرائیل کے آگے جو تھا وہ بڑا سا سمندر تھا، اطراف میں پہاڑی، اور پشت پر یعنی پیچھے جو تھا تو فرعونی لشکر تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، حکم دیا کہ دریا میں چل پڑو۔ چنانچہ پانی نے دونوں طرف سے سمٹ کر پہاڑ کی شکل اختیار کی، درمیان میں خشک راستہ پیدا ہو گیا، سوکھا راستہ۔ بنی اسرائیل کے گزرنے کے بعد فرعونی لشکر بھی اسی راستے پہ چل پڑا۔ جب جناب موسیٰ کا لشکر بیچ میں پہنچا تھا نا تو یہ فرعون کے لشکر نے دیکھا کہ یہ لوگ تو سیدھے سیدھے چلے جا رہے، تو یہ لوگ بھی پیچھے چلے۔ اب جناب موسیٰ آدھا پہنچ چکے، تو جناب موسیٰ کا لشکر جیسے ہی وہاں کنارے پہنچا تو فرعونی لشکر بیچ میں تھا، ویسے ہی پانی کیا ہو گیا، مل گیا، اور یہ لوگ سب کے سب کیا ہو گئے، غرق ہو گئے۔ تو فرعون کو بھی اور اس کے لشکر کو جب غرق ہوتے ہوئے دیکھا
یعنی یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے اور اس کے علل اور اسباب ہوتے ہیں. اس مقام پر یعنی مفسروں نے الگ الگ طرح سے کیفیتیں بیان کی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ جو دریا ہے تو بحر احمر، تو جو اس کی مد اور جزر معلوم ہے اردو پڑھنے والوں کو. مد یعنی آنا، پانی کا بھرنا، جزر یعنی پانی کا اترنا. تو لوگوں بعض مفسرین نے کیا بولا کہ دریا کے جو ہے نا پانی کا جو مد و جزر نا وہی دیوار بن گئے تھے. بہرحال یہاں پر ہم لوگ کو صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ نے یہ جو اتنا بڑا معجزہ پانی خشکی میں چلانا اور ایک لوگوں کو نجات دی اور دوسرے کو کیا کیا، دفن کر دیا، اسی کے اندر ڈبو دیا، وہ ڈوب گئے اس کے اندر. پھر یہاں پر ہم لوگ اگر دیکھتے ہیں سورہ یہی بقرہ کی 85 تفسیر میں کس طرح سے اللہ نے یعنی شگافتہ کرنے پہ، تو جو ہمارے یہاں تفسیر نور الثقلین میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد، جب غزوہ حنین، جنگ حنین جب ہوئی تھی تو اس کے واقعات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور بارگاہ احادیث میں عرض کیا. یعنی رسول اللہ یا چاردہ معصومین علیہ السلام کی جو دعائیں ہوتی ہیں ان کے ایک جملے میں پوری ہے نا کیفیت، وہ اپنی ہر چیز مانگ لیتے ہیں. انہوں نے دعا کی اللہم لک الحمد و الیک المشتکى وانت المستعان، خدایا تیرے لیے حمد ہے. ہم لوگوں کو جب کوئی مصیبت آئے اور ہم جب دعا کریں تو ہم لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ پہلے ہم کو اللہ کی حمد و ثنا ہی کرنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے، محمد آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنا ہے اور اس کے بعد میں اپنا اللہ سے جو ہماری وہ ہے مشکل اس کا بیان کرنا ہے. تو یہاں پہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، خدایا تیرے لیے حمد ہے، تیرے حضور ہی شکوہ ہے. یعنی میں جو بھی میری مشکل ہے وہ تیرے سامنے ہے اور تجھ سے ہی مدد طلب کی جاتی ہے. یعنی میں نے تجھ سے ہی بتا رہا یہ میری مشکل ہے اور تو ہی میری مدد کرنے والا ہے. یعنی یہ دعا رسول اللہ نے، تو اس وقت جبریل علیہ السلام آپ پر نازل ہوئے اور جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے وہ دعا کی ہے جسے موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تھا، تو ان کے لیے دریا شگافتہ ہو گیا تھا اور خدا نے اسے فرعون سے نجات دی تھی. یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب رسول اللہ کی نبوت میں، ان کی امت میں بہت سی مشابہات ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام نے ہی طلب کیا تھا کہ پروردگارہ میری کمر کو مضبوط کر، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا. اب یہاں پر دیکھتے ہیں رسول اللہ کا سیم ہے، وہ ان کے سگے بھائی تھے جناب ہارون، اور علی علیہ السلام چچا زاد بھائی تھے. اس لیے یعنی بہت ساری مشابہات ہیں، انشاءاللہ پھر وہ کوئی نہ کوئی تفسیر میں آئے گی. پھر تفسیر میں نے ابھی یہاں پر ہم لوگ جو دیکھیں گے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے تو قرآن میں نا کئی جگہ پر آیا ہے. تو تم لوگوں کے لیے میں بتا دوں کہ ہم لوگوں کو وہ چیزیں نا سورہ اعراف میں آیا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 136، اس کے آگے سب آیا ہے سورہ اعراف. پھر سورہ انفال آیت نمبر 54، سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 103، سورہ شعراء شین عین والا شعراء آیت نمبر 66، سورہ زخرف آیت نمبر 55، سورہ دخان
آیت نمبر 17 سے آخری تک کے، یعنی یہاں کے اوپر جو ہے تو اللہ نے یہ قرآن میں یہ کئی جگہ پر جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جو ہیں تو کیے ہیں۔ ہم لوگ نے کہا نا کہ قرآن جب جمع ہوا ہے نا تو اس کی ترتیب وہ نہیں ہے، ترتیب تو مولائے کائنات نے جو کی تھی وہ ہے، مگر جب رسول اللہ کے بعد جب یہ جمع کیا گیا تو اس کی ترتیب میں فرق آ گیا ہے۔ تو بہرحال ہم لوگ جناب موسیٰ کے واقعات کو انشاءاللہ پڑھیں گے جس طرح سے انہوں نے بتایا، تو ہم لوگ انشاءاللہ کل کی تفسیر میں تھوڑا سورہ اعراف کر لیں گے۔ ہم لوگ کر رہے ہیں سورہ بقرہ یہاں، مگر چونکہ جناب موسیٰ کا یہ جگہ پر آیا ہے اس کے لیے ہم لوگ جو ہیں تو اس کو بھی لیں گے۔ سورہ طٰہٰ بھی ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 91 میں آیا ہے کہ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، ہم بچھڑے کی عبادت پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ لوٹ کر ہمارے پاس آ جائیں۔ سورہ طٰہٰ میں دیا ہے، یعنی یہاں پر بچھڑا پرستوں نے ہارون علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا۔ یہاں پر دیکھو کتنی مشابہت ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کا وعدہ کر کے گئے تھے، اللہ نے ان کو 40 رات روک لیا، 10 رات خالی ان کی وعدے کے مطابق نہیں آنے سے اور بچھڑے کی پوجا کس طرح شروع ہوئی وہ واقعے میں پورا آئے گا۔ تو اب جب جناب ہارون ان کو منع کر رہے ہیں تو وہ لوگ قتل پر آماد ہوئے، بالکل وہی جیسے رسول اللہ کی وفات کے بعد لوگوں نے انہوں نے جانور کو پوجا، انہوں نے انسان بتوں کو جو ہے انہوں نے علی علیہ السلام کی جگہ کر دیا، سیم وہی حالت۔ اور جب علی علیہ السلام نے ان سے یہ کیا احتجاج کیا تو علی علیہ السلام کو تلوار لے کے کھڑے ہو گئے مارنے کے لیے، سیم وہی حال ہے۔ حضرت ہارون خوف کی وجہ سے وہاں سے بھاگ گئے، بنی اسرائیل بچھڑے کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا 40 راتوں کا وعدہ پورا ہوا۔ 10 ذی الحجہ کے دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الواح نازل کی جن میں توراۃ لکھی ہوئی تھی۔ الواح یعنی لوح کی جمع ہے، لوح کی جمع ہے الواح، ہم لوگ تو جس میں توریت لکھی ہوئی تھی۔ ان الواح میں سیرت یعنی اور قصص واقعات جیسی تمام چیزوں کا ذکر تھا، قصاص، اگر کوئی نے قتل کیا ہے، کوئی نے کسی کو مارا تو کس ٹائپ کی مار ہے، کیا ہے، وہ سب کا جن کی لوگوں کو ضرورت محسوس ہو سکتی تھی، وہ سب چیزیں اس کتاب میں موجود تھیں۔ اصول کافی میں فضیل بن یسار سے ہے کہ انہوں نے کہا میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا اللہم صلی اللہ، کیا امام زمانہ کے ظہور کا وقت مقرر ہے؟ یہاں پر امام کا وہ نام دیا ہوا ہے کہ جو ہم کو کھڑے ہو جانا ہے اور سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، اس لیے ہم لوگ احتیاط کریں، کبھی بھی وہ نام یا تو ہم کھڑے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ سکتے تو لے اور نہیں تو پھر امام زمانہ یا امام عصر جو بھی ہم کہیں۔ آپ نے فرمایا کذب الوقاتون کذب الوقاتون کذب الوقاتون، وقت مقرر کرنے والے جھوٹے ہیں، وقت مقرر کرنے والے جھوٹے ہیں، وقت مقرر کرنے والے جھوٹے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے مہمان بن کر جانے لگے تو انہوں نے اپنی قوم سے 30 دنوں کا وعدہ کیا تھا۔ جب اللہ نے 30 کے بعد دنوں کا اضافہ کیا تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ نے ہم سے وعدہ خلافی کی، اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کیا۔ لہٰذا جب ہم تم سے کوئی بات کہیں اور ہماری بات سچی ثابت ہو تو تم صدق اللہ کہو، اور اگر ہماری بتائی بات واقع نہ ہو تب بھی تم صدق اللہ کہو، تمہیں اس کا دگنا اجر ملے گا۔ یعنی ہم اتنا جان لیں کہ ہمارے امام اللہ کی حکم کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ امام نے جو بتا دیا وہ سب ہو رہا ہے، ابھی جو نہیں ہو رہا ہے وہ ہم اس کا انکار نہیں بلکہ ہم یہی کہیں گے، جیسے جناب میثم تمار
علیہ السلام نے کہا میسم بتاؤں نہیں میں کہ تم کو کس جگہ پہ کس طرح سے تمہارے کو ہوگا، تم کو کھجور کے پیڑ میں سولی دی جائے گی، لٹکایا جائے گا، یہ ہوگا۔ اب جب وہ پیڑ کاٹا نا تو لوگوں نے کہا میسم تم تو یہ کہہ رہے تھے، کہا میرے مولا نے جھوٹ نہیں کہا ہے، میں یہ، اور وہ اس درخت کو پانی دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے کہ بھائی تو باقی رہنا، میرے مولا نے کہا ہے میں تیرے اوپر میں لٹکایا جاؤں گا۔ یعنی ایسا ایمان ہونا چاہیے ہمارا کہ ہمارے امام نے کہا ہے بس وہ ہوگا اور وہی ہم کو کرنا ہے۔ ہم جب اپنے امام کے سامنے سر تسلیم خم رہیں گے تو بہت سی مشکلوں میں ہم کو آسانیاں ملیں گی۔ ہماری مشکلیں کیوں نہیں آسان ہوتی ہیں؟ وہ ہمارا گناہ ہے، اور اس گناہ کو ہم کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اس کے لیے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ عیون اخبار الرضا میں حسین بن خالد سے منقول ہے، میں نے امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا، بہت امپورٹنٹ ہے یہ، اونٹ کتنے افراد کی قربانی کے لیے کافی ہے؟ یعنی قربانی میں حصہ لیا جاتا ہے، تو امام سے پوچھا کہ اونٹ پہ کتنے لوگ قربانی کر سکتے ہیں، کتنے حصے لے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اونٹ بس ایک شخص کی قربانی بن سکتا ہے۔ اونٹ جگہ کتنا بڑا ہوتا ہے، مگر امام نے کہا ایک شخص کی قربانی بن سکتا ہے۔ میں یعنی حسین بن خالد کہتے ہیں میں نے کہا کہ گائے کی قربانی میں کتنے افراد شامل ہو سکتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا گائے کی قربانی میں 5 افراد شریک ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوں، یعنی گھر کے ممبر ہونا چاہیے، اور 5 لوگ قربانی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے گائے تو چھوٹی، اس میں 5 لوگ حصہ لے سکتے ہیں، اونٹ اتنا بڑا اور وہ ایک ہی آدمی کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں مولا یہ کتنی عجیب بات ہے۔ تو امام کہتے ہیں اونٹ میں وہ وجہ شامل نہیں ہے جو گائے میں پائی جاتی ہے۔ دیکھیں یہ ہم کو ولایت جو نعمت ملی ہے اور ہم کو جو ہمارے امام نے تحفے دیے ہیں، ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہم وہ سب آج تک جاننے کی کوشش نہیں کی ہے، اور جب جان لیتے ہیں اگر کسی کے سامنے بتائیں گے تو وہ ماننے کو تیار نہیں، اتنے ضدی، ایک تو اپنے آپ کو جہالت میں رکھے ہیں اور دوسرے جہالت سے نکلنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ تو امام کیا کہہ رہے ہیں، وہ وجہ شامل نہیں ہے اونٹ میں جو گائے میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قوم موسیٰ میں بچھڑے کی عبادت کا حکم دینے والے افراد 5 ہیں، یعنی 5 لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کا حکم دیا تھا، ایک ہی گھر کے فرد تھے، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اور وہ ازینویہ، اس کا بھائی میزویہ، اس کا بھتیجا، اس کی بیٹی اور اس کی بیوی تھی۔ یعنی ازینویہ ایک شخص ہے، اس کا بھائی تھا میزویہ، پھر اس کا بھتیجا تھا، اس کا نام نہیں دیا ہے، اس کی بیٹی تھی اور اس کی بیوی، یہ 2 کا نام نہیں ہے۔ انہی افراد نے لوگوں کو بچھڑے کی عبادت کا حکم دیا تھا، حکم الہی کے تحت انہوں نے ہی گائے ذبح کی تھی۔ اسی طرح 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ، ایک حدیث نقل کی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی نے علی علیہ السلام سے پوچھا کہ بیل کی نگاہیں ہمیشہ زمین کی طرف جھکی کیوں رہتی ہیں؟ آخر بیل سر اٹھا کر آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتا؟ آپ نے فرمایا جب سے قوم موسیٰ نے گو سالہ کی پوجا کی تھی اس دن سے وہ شرم کے مارے آسمان کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتا ہے، ہمیشہ سر جھکائے رہتا ہے۔ دیکھیں کہ جانور ہے جس کو عقل نہیں دی ہے مگر وہ احساس اس میں بھی موجود ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ میرا پروردگار ایک ہے۔ جانور بھی معرفت رکھتا ہے، تو وہ جانور
اتنا حساس والا کہ اس کو یہ احساس ہوا کہاں میرا رب اور کہاں ہم. تو وہ شرم سے نہیں. اور ہم انسان کتنے ڈھیٹ ہیں، کچھ بھی اللہ کو بول دیتے ہیں. کتاب الخصال میں بھی چھٹے امام سے ایسے ہی روایت موجود ہے. اب ہم لوگ جو ہے تو دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 50 میں جو بتایا گیا ہے کہ ہم نے تم کو فرعونیوں سے نجات دی. تو یہاں کے اوپر جو اس کے پہلے نا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یعنی کس طرح سے، یعنی 49 میں جو ہے تو اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو بہت چیزیں نوازی تھیں. اور سب سے یعنی جب چیزیں نوازی تو ان لوگوں نے نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، تو ان کی وہ ظلم ڈھانے والے جو ظالم لوگ تھے ان کا شکار بن گئے. اب اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو ظالموں سے آزاد کیا، ان کے چنگل سے چھڑایا. یعنی یہ بہت عظیم نعمت ہے. اگر ہم آزاد ہیں تو ہم کو آزاد رہنے والے ہی کام کرنا ہے. اگر ہم اس آزادی، اس نعمت کو ہم نہیں اس کی قدر کریں گے تو پھر ہم کو اللہ ظالم کے چنگل میں ڈال دے گا، اور پھر جو ہے تو ہم ہر ظالم کے تحت میں رہیں گے. بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کو شکر نہیں ادا کیا، بلکہ ان لوگوں نے اس سے جو ہے تو کیا کریں گے، انہوں نے کیا کیا، ناقدری کی. تو اللہ نے ان کو ظالموں کے جو ہے تو چنگل میں ڈال دیا. تو یہاں پر پہلی نعمت یہ ہے کہ ہم نے تم کو ظالموں سے نجات دلائی. پھر انہیں یاد دلایا کہ وہ زمانہ یاد کرو جب تمہیں ہم نے فرعونیوں سے آزاد دلائی تھی. یعنی وہ تم کو کیسے آزار دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو کاٹ ڈالتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، یعنی تمہاری عورتوں کو کنیز بنا لیتے تھے، ان سے خدمتیں لیتے تھے. یعنی اللہ نے قرآن میں ایک دم کھل کے، یعنی جب ہم موسیٰ علیہ السلام کا کیا، ویسے تو کوئی بھی واقعہ پڑھو تو ایسا لگتا ہے کہ اسکرین ہم لوگ کا ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے، خود بخود دماغ میں، ذہن میں ہم لوگوں کی تصویریں بنتی چلی جاتی ہیں. تو ایسے جناب موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی جو اللہ نے ان کو جو نوازا اور جس طرح سے ان کو مشکلات سے نجات دی، تو ایسے انہیں یہ اللہ بتا رہے کہ تم کتنی آزمائش میں تھے، امتحان میں تھے، اور پھر میں نے اس امتحان میں تم کو کیسے، کس طرح سے یعنی نجات دلائی، اس آزمائش سے کیسے نجات دلائی. تو آگے جو ہے پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جیسے اس وقت میں لوگ فرعون جو ہے تو بنی اسرائیل کو کاٹتا تھا، آج بھی وہی زمانہ ہے. آج ہم لوگ دیکھتے ہیں جو یہ اسرائیل ہے کیا کر رہا ہے، ویسے ہی خون بہا رہا ہے، ویسے ہی قتل و غارت کر رہا ہے. نسلوں میں تو چیزیں آ جاتی ہیں نا. تو یہ اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ ہم اگر آج ہم اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے، ہمارا کردار اچھا ہوگا، یہ ہماری نسلوں میں منتقل ہوتا ہے. اگر ہم ظالم ہوں گے، گنہگار ہوں گے، غصبی ہوں گے، ہم حرام کمایا ہوگا، ہم نے حرام میں اپنی زندگی بھی اگر گزاری ہوگی تو یہ ہماری نسلوں میں آئے گا. اسی لیے ہم کو بار بار دعا بھی کرنا چاہیے، جیسے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دعا کی، انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا. فوراً ابراہیم علیہ السلام نے بغیر رکے کہا ومن ذریتی، اور یہ عہدے کو میرے ذریت میں کر دینا. یعنی اچھا یہ عہدہ اتنا عظیم تھا کہ جناب ابراہیم رکے بھی نہیں، مگر اللہ نے کیا کہا، لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالمین کو نہیں مل سکتا ہے. یعنی یہ اتنا پاک عہدہ ہے امامت کا، اور ہم کو اللہ نے جو 12 امام کو برگزیدہ بنایا، ہم کو ان کی ولایت دے دی. یہ ولایت دنیا میں بھی ہم کو الحمدللہ ہر برائیوں سے روکتی ہے اگر ہم اس ولایت پر واقعی میں ثابت قدم رہتے ہیں. تو اگر ہم امام کے سامنے سر تسلیم رہیں گے، ہم دنیا میں اگر ہم کو شریعت کے خلاف کوئی ہم کو لے کے جا رہا ہے
تو ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے. ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے کیونکہ شریعت کے خلاف ہے. اور یہ بات یاد رکھ لیں، جو شریعت کے خلاف ہوگی اور وہ ہم نے کسی کی بات مان لی تو ہم سالوں امتحانات میں مبتلا رہیں گے. ہمارا اللہ ہماری آزمائشیں ختم نہیں کرے گا، ہم کو ہر غم میں مبتلا کرے گا اللہ، کیونکہ ہم نے اللہ کے فرمان کی نافرمانی کی ہے، ہم نے لوگوں کی اطاعت کی ہے، ہم نے لوگوں کی فرما برداری کی ہے. اور یہ بہت یہ محبت میں ہم کرتے ہیں، یہ خوف میں کرتے ہیں، لالچ میں کرتے ہیں، ڈر سے کرتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے نا. اگر ہم اللہ سے ڈریں گے تو ہم کو اللہ نے آزاد رکھا ہے نا. انسان ہاتھ پیر جب تک چل رہے ہیں، سب سے مل رہا ہے تو لوگ اس سے مل رہے ہیں. ایک مرتبہ انسان کے ہاتھ پیر کی طاقت ختم ہونے تو خود بخود احساس ہوگا کہ کاش میں اللہ ہی کی بات مانا ہوتا، میں نے کسی کی بات نہیں مانی ہوتی. مگر وہ جب ٹائم ختم ہو چکا ہوئے گا، انسان بولتے ہیں نیکی کرنے والا بھی ہمیشہ ہاتھ ملتا رہے گا. کچھ چیزیں ہم لوگ کو لگتا ہے یہ نیکی ہے، مگر وہ ہم بہت زیادہ اللہ سے دور ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے صحیح چیز کو چنا نہیں. تو اسی طرح بنی اسرائیل کا بھی تھا. بنی اسرائیل کو جس نے جو کہا وہ اس کے پیچھے چلے گئے. علم نہیں ہونے کی بنا پر جو ہم سے جو کہتا ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ جو ہے تو 49 میں یہ سب بیان کر رہا ہے. اب یہاں میں نے بتایا نا کہ یہ سب سورے میں یہ تھوڑا تھوڑا دیا ہوا ہے. اس میں یعنی بتایا گیا ہے کہ جو جیسے کہ دریا کا شق ہونا، پھر بچھڑے کی پوجا ہے، پھر توریت کے لیے جانا کوہ طور پہ، پھر ان کو توریت کا ملنا، پھر اس کے بعد میں من و سلوہ نازل ہونا ان پہ جو کھانے کا آیا تھا. بہت ساری چیزوں کا الگ طرح سے یعنی بتایا ہے. اللہ نے سب پورے سوروں میں پوری ان کی ہسٹری بتائی. ویسے اگر ہم لوگ کو جناب موسیٰ علیہ السلام کا اگر ہم انٹرسٹڈ ہے تو حیات القلوب میں اچھے سے واقعات ملیں گے، تو ہم لوگ اس کو بھی اگر پڑھتے ہو تو بہت اچھے سے یعنی تم لوگ پڑھ سکتے ہو. ویسے مگر ہم لوگ تو اس میں تفسیر میں کریں گے. تو یہاں کے اوپر جب پانی میں انسان جاتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے نا، اندر چلا جاتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا تو عصا دریا پر مارے تو دریا میں مختلف راستے پیدا ہو جاتے ہیں. بنی اسرائیل سارے کے سارے دریا کی دوسری جانب پہنچ جاتے ہیں. ادھر لشکر جو فرعون کا لشکر تھا وہ پیچھے رہا اور سارا کے سارا دریا میں داخل ہو گیا. دریا کا پانی مل جاتا ہے، سب کے سب ہلاک. لشکر فرعون کے مردوں کے بدن پانی پر تیرنے لگتے ہیں. کیوں تیر رہے تھے بدن؟ کیوں پانی پر تیر رہے تھے بدن؟ کیونکہ جو لوگ زندہ تھے نا وہ عبرت حاصل کریں کہ انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ پانی بھی ان کو برداشت نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے میں لینے کے لیے راضی نہیں ہے. پانی بھی ان کو لینے کے لیے راضی نہیں ہے. ایسے ہی زمین بھی، یعنی اتنا انسان ظلم پہ آمادہ ہو جاتا ہے کہ فرعون کے سارے لشکر کے جسم بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ دشمن پانی میں غرق ہو گیا، مر گیا، مگر پانی نے اس کو قبول نہیں کیا. جب ایسے وقت میں جب ان کو راحت اور آرام ملا تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن چاہتا ہے کہ یہودیوں سے کہے کہ ہم نے جو تم پر اس قدر لطف و کرم کیا ہے، تمہیں اس وحشت و اضطراب سے رہائی بخشی ہے، تو تم کیوں رسول اسلام اور ہمارے دستور احکام کی مخالفت کرتے ہو؟ اس آیت میں انسانوں کے لیے درس ہے کہ اگر وہ زندگی میں خدا پر بھروسہ کریں اور اس قوت لازوال پر اعتقاد رکھیں. کون قوت پر؟ اللہ کی قوت پر، اللہ کی طاقت پر. اپنے مائک شبانہ بند کرو، اپنا مائک بند کرو، اور صراط مستقیم میں کسی صحیح و جستجو سے پیچھے نہ رہیں. یعنی ہم کو بہت کوشش کرنا چاہیے ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے ہم کو اس کے کسی احکام کے خلاف نہیں جانا ہے.
صراط مستقیم میں بلکہ صحیح اور جستجو یہ بتا رہا ہے کہ بہت زیادہ جد و جہد کرنا. دیکھیں یہ بہت مشکل کام ہے مگر ناممکن نہیں ہے. ایک تقوی والا انسان سارا دن بھوکا رہے گا مگر وہ ایک لقمہ بھی نہیں کھائے گا. سارے لوگ پریشان ہو جائیں، اس کو کتنا بھی کہیں مگر وہ ایک ہٹیلے کی ڈلی ہوگا جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں مگر وہ صحیح ہے. وہ نہیں چاہتا ہے کہ حرام اس کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی جائے. یہ ہے بہت مشکل مگر ناممکن نہیں، کیونکہ کوئی ناممکن کو اللہ ہم پر نافذ نہیں کرتا ہے. صراط مستقیم میں کسی صحیح اور جستجو سے، دیکھیں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اب حدیث میں ہے مگر کیسے کر سکتے ہیں، تو پھر معاذ اللہ ہم اللہ کو اور چاردہ معصومین کو ہم ہلکا سمجھ رہے ہیں. ہم ان کو ہلکا سمجھ رہے ہیں نا. ہم ان کی پیروی نہیں کر کے ہمارا دل نہیں مان رہا ہے، ہم دل کے اوپر چلے جاتے ہیں. یعنی ہمارا دل جو ہے وہ اللہ سے زیادہ پاورفل ہے، کیونکہ ہم مشکلوں میں گھرتے ہی اسی لیے ہیں کہ ہم اللہ کی جو صراط ہے اس راستے سے اپنے کو ہٹا دیتے ہیں. سخت ترین مواقع اور مشکلات میں خداوند عالم ان کا یار و مددگار ہوگا اور انہیں نجات دے گا اگر ہم اللہ کا واقعی میں. پھر وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52 ہے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. 53 ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. فرقان اور کس کتاب کا نام ہے؟ تورات کا نام بھی فرقان آیا ہے. ایسے اور کس کتاب کا نام فرقان ہے؟ کوئی بتائے گا؟ قرآن کے بہت سارے نام ہیں. ایک اس کا قرآن کا نام فرقان ہے، حق اور باطل کو جدا کرنے والا. یعنی یہاں پر یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا اور وہ تم سے جدا ہو کر 40 راتوں کے لیے وعدے گاہ پر احکام لینے کے لیے آئے. جب جناب موسیٰ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے قوم سے کہا تھا میں 30 دنوں کے لیے جا رہا ہوں. اللہ نے وہاں 40 دن کے بعد ان کو یعنی جناب موسیٰ جو ہیں ایک عام نبی گئے تھے طور کے اوپر، ایک عظیم نعمت لے کر آئے، وہاں سے اولو العزم پیغمبر بن کر آئے، شریعت لے کر آئے پلس کتاب لے کر آئے. یعنی سوچیں کہ 40 دن پہلے وہ کیا تھے اور 40 دن کے بعد ان کو کیا چیز مل گئی. اتنی عظیم نعمت، اتنی. اور یہاں پر صرف 10 راتوں کی فرق کی بنا پر قوم گمراہ ہو گئی، جبکہ اپنے بعد میں اپنا نائب چھوڑ کے گئے تھے. جناب ہارون تھے موجود. نائب کی موجودگی میں جب قوم جو ہے تو گمراہ ہو سکتی ہے، تو آج ہمارے وقت کا امام غیبت میں ہے. مگر سوچیں کہ امامت کتنی زیادہ پاورفل ہے کہ آج الحمدللہ ان کی حدیثوں کے اوپر قائم رہے کہ الحمدللہ اشیت جو ہے تو باقی و ساری ہے. مگر ہم غافل ہیں، جو حق ہوتا ہے وہ ہم حق ادا نہیں کر رہے ہیں. پھر حالانکہ اس کام سے تم اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے تھے، پھر ہم نے اس کام کے بعد تمہیں بخش دیا، شاید تم اس نعمت کا شکر ادا کرو. نیز یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جو حق اور باطل کی تشخیص کا ذریعہ تھی کہ شاید تم ہدایت حاصل کرو. یعنی یہاں کے اوپر یاد دہانی کرائی اللہ نے. توحید سے شرک کی طرف آ گئے. توحید جتنی عظیم ایمان ہے، شرک اتنا عظیم ظلم ہے. سوچیں، ایک دم اپوزٹ میں آ گئے. جناب موسیٰ اور جناب ہارون نے تو نہیں کہا نہیں اس کو پوجنے کے لیے، ان کی موجودگی میں تم لوگوں نے ایک جانور کو پوج لیا، کیونکہ کسی انسان نے کہا تھا.
تو بس یہی سوچ لیں کہ جو انسان ہم کو امر بالمعروف سے ہم کو ہٹا رہا ہے وہ سامری کا مسئلہ میں، وہ سامری کے معنی میں آئے گا، سامری کی جگہ وہ آ رہا ہے، اور ہم سامری کی بات مان رہے ہیں، ہم نے اللہ کے خلاف بات کی ہے۔ اپنے نفس کو ہم کو کتنا پاورفل بنانا ہے، یہ صرف علم سے ہی آ سکتا ہے۔ ہم اپنی رائے سے جو ہے تو یہ نہیں کر سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں کر سکتے، اپنی رائے سے نہیں کر سکتے۔ جب تک کہ ہم کو حدیثوں کا مطالعہ نہیں ہوگا، ہم سنیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، تکرار نہیں کریں گے، یہ سب ایک آدھ بار سے نہیں آتا ہے۔ ابھی تو ماشاءاللہ محرم کا زمانہ ہوگا، تفسیر کا سلسلہ مگر جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ، کہ اس سے بہت ہم لوگ چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے جو کہہ دیا ہے وہ صحیح ہے، بس ہم کو وہی سمجھ میں آنا ہے، وہی کرنا ہے۔ پوری دنیا خلاف ہو جائے، پوری دنیا علیہ السلام سے مخالف ہو جاتی، اور ہوئی، ایک دم 3-4 لوگ ان کے ساتھ تھے، مگر میرے مولا کے اقدامات میں، قول میں، ان کے عمل میں کوئی بھی فرق آیا ہی نہیں، کیونکہ میرا مولا اپنے اللہ کے حکم پر قائم اور دائم ہے۔ پوری دنیا ان کے خلاف ہو جاتی، وہ 4 بھی نہ آتے، تب بھی میرا امام وہیں کے وہیں رہتا۔ امام کی امامت میں کوئی فرق نہیں، ہم اس علی کے چاہنے والے ہیں، پھر ہم کیسے بزدل؟ کوئی ہم کو کیا دے گا؟ فاتحہ بھی اب کوئی نہیں دیتا ہے، کیا دے گا؟ کیا ہم کو انسان سے مل سکتا ہے سوائے ہم کو برائی کے؟ کبھی اچھائی نہیں ملے گی، مگر ہم کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کریں، انسان پہ بھروسہ نہیں کریں۔ یعنی ان کو بنی اسرائیل کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم تاریخ میں ایک مرتبہ فاسدین کے گمراہ کرنے کے باعث ایسی سخت سرنوشت سے دوچار ہوئے، اب بیدار رہنا۔ یعنی تم صراط مستقیم پر تھے، فاسد گنہگار، سامری گنہگار تھا، بہت بڑا گناہ کیا اس نے۔ آج جتنے بچڑا پوج رہے ہیں سب کا گناہ اس کے سر جا رہا ہے، کتنا بڑا گنہگار، اتنی سالوں کی زندگی وہ جہنم میں گزار چکا، اور آخرت بھی جہنم ہے اس کی، اور جہنم کا عظیم ترین عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دنیا میں تو ذرا سا فتنہ کیا اس نے نا، مگر فتنہ کہاں تک گیا؟ اسی لیے فتنہ جو ہے قتل سے زیادہ ڈینجر ہے، نقصان دہ ہے۔ تو گمراہ کرنے والے کی بات لوگ سن لیتے ہیں، جھوٹ جو بولنا ہے نا، اس نے اتنا اچھا جھوٹ بولنا ہے کہ بیچارہ جو سچا ہے اس کے بارے میں اتنا جھوٹ بول دیا گیا کہ وہ جھوٹ والے کو اچھا مانا جا رہا ہے، جو سچا ہے بیچارہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا ہے، نہیں نہیں نہیں، وہ بیچارہ کمزور۔ تو کیا اللہ چھوڑ دے گا؟ اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تو نے میرے بندے کو ذلیل کیا تو میں تجھے کیوں عزت دوں گا؟ پھر ہم یاد کریں اپنے گناہوں کو، کون سا گناہ ہم سے ہو گیا ہے؟ مالک کیوں ہم یہ پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ پل پل میں اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے۔ یہاں پر یہی چیز دی گئی ہے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے جیسے بنی اسرائیل میں جو گاؤں پرستی کیسے ہوئی، یہ کتاب میں ابھی بیان ہوگا۔ حضرت موسیٰ کی کتاب ہدایت کے ساتھ واپسی، بنی اسرائیل کے نئے رنگ کی توبہ، یعنی کس طرح توبہ کرنا ہے، یہ بھی واقعے میں آگے آئے گا۔ پہلے کہتا ہے یاد کرو اس زمانے کو جب ہم نے موسیٰ کے ساتھ 40 راتوں کا وعدہ کیا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام تم سے جدا ہوئے تو 30 راتوں کی میعاد 40 ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو اپنے معبود کی حیثیت سے منتخب کیا، حالانکہ اس عمل سے تم اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ یہاں کے اوپر یہ بچھڑے کی پوجا کا سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں آئے گا، انشاءاللہ ہم لوگ یہ کل کریں گے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل فرعونیوں کے چنگل سے نجات پا چکے، فرعون اس کے پیروکار پانی میں ڈوب گئے، تو موسیٰ کو حکم ہوا کہ تورات کی تختیاں لینے 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر جاؤ۔
بعد میں لوگوں کی آزمائش کے لیے 10 راستوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ سیم امام زمانہ کا آج وہی حال ہے کہ میرا مہدی آئے گا، زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا جو ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ اتنی زیادہ حدیثیں ہیں کہ پوری جلدیں جو ہیں، یعنی 12 امام اور 12ویں امام کی غیبت اور ان کا ظہور، ایک غیبت سے دوسری غیبت، کس طرح سے ساری چیزیں موجود ہیں، کیونکہ یہ غیبت امام کی طولانی ہے۔ جب 10 دن کی حجت خدا کی غیبت سے لوگ توحید سے ہٹ کر بچھڑے کی پوجا میں آ گئے تو کیا اللہ نے ان امت کے لیے انتظام نہیں کیا کہ اتنی بڑی غیبت جو آج 1200 سال سے غیبت میں ہم لوگ ہیں۔ سامری ایک مکار فریبی کار آدمی تھا۔ اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور بنی اسرائیل کے پاس جو سونا اور جواہرات فرعونیوں کی یادگار کے طور پر موجود تھے ان سے ایک بچھڑا بنایا جس سے خاص قسم کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ بنی اسرائیل کو اس کی عبادت و پرستش کی دعوت دیتا تھا۔ بنی اسرائیل کی ایک بڑی اکثریت اس سے مل گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور بھائی تھے، ایک اقلیت کے ساتھ یعنی کچھ لوگوں کے ساتھ آئے، توحید پر باقی رہے، آئین توحید پر یعنی توحید کے قانون پر باقی رہے، توحید کی شریعت پر باقی رہے۔ انہوں نے جس قدر کوشش کی کہ انہیں اس غلط راستے سے روکے، ارے یہ غلط ہے، یہ مت کرو، یہ گناہ ہے، شرک اللہ نہیں معاف کرے گا، مگر وہ نہیں رکے، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت ہارون کو وہ قتل کرنے پر تیار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ جب کوہ طور سے واپس آئے، عجیب صورتحال دیکھی، انہیں بہت تکلیف ہوئی، بہت دکھ ہوا، انہوں نے لوگوں کو بہت لعنت ملامت کی، اپنے برے کام کی برائی کی طرف ان کو متوجہ کیا کہ توبہ کرو۔ حضرت موسیٰ نے خدا کی طرف سے ایک نئے رنگ کی توبہ ان کے سامنے پیش کی، مگر وہ نہیں رکے۔ پھر آگے کی آیت میں گناہ، اس بڑے گناہ کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ بہت سی گناہوں کو معاف کرتا ہے کہ شاید میرا بندہ اب آگے نعمت کا شکر ادا کرے، مگر بندہ کیا ہے، جب مصیبت آتی ہے تو اللہ 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 اللہ، اس کے بعد اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اس بحث کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل کی پہچان کا وسیلہ عطا کیا تاکہ تمہاری ہدایت ہو جائے۔ ممکن ہے کتاب و فرقان دونوں سے مراد توراہ ہی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کتاب توراہ کی طرف اشارہ ہو اور فرقان ان معجزات کی طرف اشارہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں دیے تھے۔ کتنے معجزات اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے؟ میں نے تم لوگ کو یہ ہوم ورک میں بھی کروایا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات اللہ نے دیے تھے؟ پانی پہ راستہ بن جاتا ہے، 9 معجزات، 9 معجزے جناب موسیٰ کو 9 معجزے دیے گئے تھے، اور 9 معجزے وہ سب کے سب انشاءاللہ کتاب میں موجود ہیں۔ ہم لوگ کریں گے وہ سارا کے سارا انشاءاللہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے اختیار میں 9 معجزات یعنی جو دیے تھے، تو اس کا ہو سکتا ہے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد اس گناہ کے توبہ کے سلسلے میں وہ آگے والی آیت میں آئے گا۔ تو سب سے عظیم گناہ جو کیا ہے ان لوگوں نے، وہ کیا کیا ہے؟ بچھڑے کی پرستش کی ہے، سب سے عظیم گناہ یہ، بہت ہی زیادہ، اور وہ بھی سامری کے کہنے کے اوپر، سامری کے کہنے پر انہوں نے یہ گناہ کیا ہے۔ وہ قوم جو خدا کی یہ تمام آیات دیکھ چکی تھی، اپنے عظیم پیغمبر کے معجزات کا مشاہدہ کر چکی تھی، ان سب کو بھول کر پیغمبر کی ایک مختصر سی غیبت میں اصل توحید آئین خداوندی کو پورے طور، یعنی اللہ نے ان کو کتنی بار یاد دلایا، یاد کرو میں نے تم کو فرعونیوں سے، یعنی اپنے سامنے انہوں نے دیکھا کہ فرعون غرق ہو گیا، اس کا لشکر غرق ہو گیا، ہم آزاد ہو گئے، اس کے باوجود 10 دن کی غیبت میں انہوں نے اتنا بڑا گناہ شروع کر دیا۔ تو دیکھو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر ہمیشہ باقی رہیں گے،
بہت زیادہ یعنی ہم لوگوں کو الرٹ رہنا ہے کہ کس ٹائم کیا ہو جائے ہم نہیں جان سکتے ہیں. انہوں نے پھر اس کے بعد میں کس کس طرح سے یعنی جو ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے نہ گفتگو کی ہے، کس طرح سے انہوں نے ان کی جناب موسیٰ علیہ السلام سے نخرے منوائے ہیں، یہ سب انشاءاللہ یہ سب آئے گا. یہاں کے اوپر موسیٰ جو ہے لفظ، موسیٰ ہے نا، جو ہے موسیٰ ابن عمران، میں نے بھی بتایا تھا تم لوگ کو پرسوں کہ موسیٰ ابن عمران کیا ہوا تھا. لوگ اپنے بیٹوں کا نام عمران رکھتے تھے. جب عمران کی شادی ہوتی تھی تو وہ جب اس کے یہاں بیٹا ہوتا تھا وہ کیا نام رکھتا تھا؟ موسیٰ، یعنی موسیٰ ابن عمران. موسیٰ علیہ السلام کی یعنی جب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے 50 لوگوں نے موسیٰ ابن عمران نے دعویٰ کیا کہ ہم وہ موسیٰ ہیں. ایسے ایسے لوگوں نے اتنے دماغ لگا کے کیا کیا کیا. تو موسیٰ ابن عمران یعنی یہ سلسلہ بنی اسرائیل کے سب سے بڑے مشہور جلیل القدر پیغمبر کا نام ہے. توریت میں ہے کہ آپ نے 120 سال کی عمر پائی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال بتائی گئی ہے. مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ کا اندازہ ہے آپ کا زمانہ 15ویں اور 16ویں صدی قبل مسیح کا تھا. یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جو 15ویں اور 16ویں صدی تھی جبھی کا ہے. سال ولادت غالباً 1400 سال پہلے از میلاد اور سال وفات غالباً 1520 سال قبل از میلاد تھا. موسیٰ جو لفظ بنا ہے تو یہ قبطی لفظ ہے. یہ 2 قبطی لفظوں سے مرکب ہے. منہ یعنی پانی اور شے یعنی درخت. یعنی جو شے ہے نا یہ موسیٰ ہے نا، تو موسیٰ یہ کھڑا زبر آیا کیونکہ عربی کی وجہ سے یہ سے ہے. تو سے کی وہ قبطی میں نا شے تھا، وہ شین سے تھا. اس کے معنی درخت یعنی پانی اور درخت. عبرانی شین کو عربی سین سے بدل دیا گیا اور لفظ جیسے وہ موسیٰ تھا، مگر ہم لوگ جب معطلات میں پڑھتے ہیں تو یہ موسیٰ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ یہ کو ہم لوگ کھڑا زبر میں لے لیتے ہیں، موسیٰ ہو جاتا ہے وہ. یہاں کے اوپر جو ہے نا سمت تخستم العجلا، اجلا جو ہے یہ بچڑا ہے، اس کے معنی بچڑا ہے، گوسالہ. عفو یعنی درگزر کرنا، اس کے معنی مٹا دینا. دیکھو ایک ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال نامے لکھے گئے، ہم نے بہت توبہ کی تو اللہ نے اس کو مٹا دیا، یعنی فرشتوں نے اس کو مٹا دیا. تو مٹانے میں کیا ہوتا ہے؟ ربر کا نشان دکھتا ہے، ربر کا نشان آ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے یہاں کچھ لکھا تھا. مگر ہم نے جو نیکیاں کی اب وہ ریاکاری کی بنا پر یہاں پر آتا ہے کہ اللہ نے تمہارے اعمال کو حبط کر دیا. یعنی اعمال نامے سے وہ چیز کو ہٹا ہی دیتا ہے. وہاں پر یہ نہیں بولا جائے گا کہ یہاں کچھ لکھا تھا، لکھا ہی نہیں رہے گا. ریاکاری کی بنا پر ہمارا اعمال نامہ ایک دم صاف ہو جائے گا. کل ہم جب بولیں گے ہم نے تو یہ کیا تھا، کس کے لیے کیا تھا. یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں جس سے اعمال نامہ صاف ہو جاتا ہے. یہاں مٹایا نہیں گیا، یہاں پر ان لوگوں سے اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہاری بہت سی غلطیوں کو درگزر کیا، بہت سی غلطیاں مٹا دیں. پھر گناہ کے آثار و نتائج کو مٹانے کے لیے عفو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. فرقان جو ہے حق اور باطل میں فرق، بہت واضح فرق ہونا بتاتا ہے. دیکھو یہ حق ہے اور یہ باطل ایک دم کھلا کوئی مگم میں نہیں، کوئی چاپلوسی نہیں، کوئی ادھر ادھر کی وہ نہیں رہتی ہے، ڈائریکٹ. اور یہ لفظ قرآن اور توریت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر لعل جو ہے تو ہم لوگ نے پڑھا ہے یہ حرف ہے، اس کا ترجمہ ہے شاید.
جب یہ لفظ انسان کے لیے ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے شاید اور امید، لیکن جب اللہ کے لیے بولا جاتا ہے تو اللہ تو وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، یعنی چنانچہ ہدایت حاصل کرنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ امر ہے۔ ہم جو چیز نہیں جانتے ہیں اس کو جاننے کے لیے ہم کوشش کریں گے تو یہ اللہ پسند کرتا ہے، اور اللہ جب پسند کرے گا تو اس چیز میں اللہ جو ہے تو ہماری اضافہ کرے گا، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ پھر وہ دیکھو، پڑھ لینا، سن لینا یہ آسان ہے، پھر اس کو سمجھنا آنا چاہیے، یعنی جو حقیقی مفہوم ہے جب تک وہ نہیں سمجھ میں آئے گا ہم نہیں یعنی قائم نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس کو سمجھ میں آوے، اور سمجھ میں آنے کے بعد پھر ہم اس پہ عمل کریں۔ جب ہم عمل کریں گے تب جا کے ہم کسی کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں یہ چیز ہے۔ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم ممبر پر بیٹھ گئے آ کے۔ لوگوں سے کچھ چیز چھین لینا آسان ہے، مگر چھیننے کے بعد میں اس کا خمیازہ بھگتنا بہت ہارڈ ہے۔ ابو بکر عمر نے علیہ السلام سے خلافت چھینی، تو چھیننے والا کس کی صف میں کھڑا ہوگا؟ عمر ابو بکر کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اس کی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس نے کسی انسان کے دل کو زخم دیا ہے، تکلیف دی ہے، اور اللہ کسی مومن کو تکلیف دینے والے کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ یہ سب ہمارے گناہ، ایسے ایسے گناہ ہیں جس کی بنا پر ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ جب ہم پہ کوئی مشکل آئے نا تو فوراً اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ کس وقت میں ہم سے کون سا ایسا گناہ ہوا جو اللہ کی نافرمانی میں شمار ہوا ہے۔ موسیٰ بار شریعت ڈالنے، انہیں اس منصب جلیلہ کے لیے آمادہ یعنی کرنے کے لیے، ان کو شریعت دینے کے لیے اور کتاب دینے کے لیے اللہ نے 10 دن وعدے کو بڑھا دیا تھا۔ یعنی ابتداً یہ وعدہ 30 دن کا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام یہاں پر یعنی مفسر بتا رہے ہیں کہ یہ وعدہ 30 دن کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جو وقت مقرر ہوا تھا اس سے پہلے پہنچ گئے، تو ان کی اس جلدی کے سبب سے اللہ تعالیٰ کی حکمت تربیتہ مقتضی ہوئی کہ یہ مدت 30 دنوں سے بڑھا کر 40 دن کر دی جائے۔ اللہ خوش ہوا، اللہ اپنے بندے سے کہ اس نے میرے حکم کی، یعنی میں نے کہا اتنے بجے اور اتنے بجے آ گیا، اس سے پہلے آ گیا۔ حالات اور تقاضوں کے بدلنے سے جب اللہ تعالیٰ کا تکوینی فیصلہ بدلتا ہے تو اسے بدا کہتے ہیں، جب اللہ کا شرعی حکم بدلتا ہے تو اسے نسخ کہتے ہیں۔ شرعی جیسے نماز، یہ شرعی ہے۔ روزہ کیسے بدلا ہے؟ قصر نماز ہے، پھر نماز قصر ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ شرعی حکم ہے۔ اس کے لیے جو آیتیں آتی ہیں تو اس کو نسخ آیتیں کہیں گے، اور جو اللہ کے تکوین میں ہے جس پہ انسان کا اختیار نہیں ہے اس کو جو ہے تو بدا کہتے ہیں۔ وعدہ گاہ کوہ طور کی داہنی جانب تھی۔ وقت وعدہ دیکھو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیوں یہ مہینہ ہم لوگ کے لیے یعنی معتبر ہے اور بہت زیادہ مبارک ہے۔ مجھے واقعی میں اس چیز پہ اتنی حیرت ہے کہ لوگوں نے ذیقات کو خالی کا مہینہ کہہ کے اس مہینے کی حرمت و احترام کو یعنی وہ کیا ہے، مہینے کی ایک حرمت تھی، رہتی نہیں ہے، اس کی برکتیں سے محروم ہوئے خود ہی شیعہ۔ یہاں پر جو چیز بھائی ہے، وقت وعدہ یکم ذیقات تا 10 ذی الحجہ، 1 ذیقات سے لے کے 10 ذی الحجہ 40 دن ہوتے ہیں، جب یہ وہ ایام ہیں جن میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے۔
یہی حج کے ایام ہیں، یہ 2 مہینے حرمت والے مہینوں میں سے ہیں۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون۔ بعض اقوال کی بنا پر بنی اسرائیل نے مصریوں کی گائے پرستی سے متاثر ہو کر یہ گمراہی اختیار کی تھی۔ بحر کہف اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ کی غیبت کے چند روز بعد ہی ان کی تعلیمات سے انحراف کر کے دین موسیٰ کے ایک بنیادی اصول کو ترک کر دیا تھا، یعنی توحید کے اصول کو انہوں نے ختم کر دیا اور سب کے سب مشرک ہو گئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ کے نمائندے حجت خدا حضرت ہارون ان کے درمیان موجود تھے، لیکن انہوں نے نہ صرف ان کی نافرمانی کی بلکہ انہیں جان سے مار ڈالنے کی پوری طرح سے کوشش کی، دھمکی دی۔ ہم لوگ آج یہاں تک کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ آگے جو ہے تو اسی طرح سے کریں گے کہ کیسے جناب موسیٰ کی قوم اور جو رسول اللہ کی امت، یہ دونوں امتوں میں بہت زیادہ مشابہت ہے۔ تو ہم لوگ جو بھی ان لوگوں نے غلطی کی ہے تو ہم لوگ بھی جو ہے تو پوری طرح دعا کرتے رہیں کہ اللہ وہ غلطی کبھی ہم لوگوں سے نافذ نہ ہو، اور جو ہم سے اگر جانے انجانے ہو گئی ہے تو اللہ ہماری اس غلطی کو معاف کر دے، صدقے میں محمد آل محمد علیہ السلام کے۔ جو ہم نے لا علمی والی زندگی گزاری ہے، اللہ ہم کو اب جو زندگی دے تو ہم اس میں پوری طرح سے اس کے حق کو ادا کرتے ہوئے ہم علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو علم دیں، بچوں کو اس مدرسوں میں بھیجیں کہ جہاں پر ان کو اس طرح کا صحیح علم ملے، اور جو غفلت ہم نے کی ہے ہم وہ اپنے بچوں میں وہ غفلت کو نہیں آنے دیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی